بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ السلام علیکم ویئرز، میں رائے امتیاز ہوں اور واچ فار ہیلپ پر آپ کو خوش آمدید ویئرز۔ آج کل جو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین میں جو حالت بنی ہوئی ہے، اس سے متعلق لوگوں کے دلوں میں جہاد کی آپشن آ رہی ہے۔ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جہاد کے بارے میں بات کی جائے، لوگ جہاد سے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ آج اپنی اس ویڈیو میں ہم جہاد سے متعلق جو بیسک معلومات ہیں، جو ضروری انفارمیشن ہے، وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ اللہ توکل صاحب۔ یہ جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں اور امام بھی ہیں، یہ ایک معلم بھی ہیں، یہ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن مجید کا درس بھی دیتے ہیں۔ آج ہم ان سے باری باری جو ضروری سوالات ہیں جہاد سے متعلق وہ پوچھیں گے۔ سب سے پہلے ہم السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، آپ سے ہم ایک جو بنیادی سوال ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کتنے ہیں، یہ بتائیں ہمارے ویورز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد جود سے ہے، جس کا معنی کوشش کرنا یعنی جد و جہد کرنا، اور شریعت کی روح سے اس کی تقریباً 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جہاد بالعلم، نمبر 2 جہاد بالمال، نمبر 3 جہاد بالعمل، نمبر 4 جہاد بالنفس، اور نمبر 5 جہاد بالقتال۔ ٹھیک ہے، تو اب حافظ صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا جہاد فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو یہ کس وقت کرنا چاہیے، یہ بتائیے ہمیں۔ جی بالکل، قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد کرنا تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ وہی کتبہ ہے جو قصاص، وصیت اور صیام سے پہلے آیا ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ تو اس نے جہاد کیا اور نہ جہاد کرنے کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مات علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں جہاد مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اور جہاد ہر لڑائی کو نہیں کہا جاتا، جیسا کہ ہمارے ہاں کئی دوستوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بڑی ہی معروف ہے کہ ہر لڑائی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کے لیے وہ خاص لڑائی جو کی جاتی ہے کلمت اللہ کے لیے، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جہاد 3 موقعوں کے اوپر فرض کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر وقت کا حکمران آپ کو نکلنے کا حکم دے تو اس وقت میرے اور آپ کے اوپر جہاد فرض ہے۔ نمبر 2، کفار مسلمان کے کسی ملک یا بستی کے اوپر حملہ آور ہو جائیں
تو اس بستی والوں کو اپنے دفاع کے لیے جہاد کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ثابت قدم رہنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، ان تینوں صورتوں میں جہاد آپ کے اوپر اور میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، ایک بہت ضروری سوال ہے کہ جہاد پوری قوم پر فرض ہوتا ہے یا صرف حکمران پر فرض ہوتا ہے؟ یہ جی، جہاد قوم کے اوپر بھی فرض ہے اور اسی طرح حکمران کے اوپر بھی فرض ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غزوات کے اندر بذات خود شرکت فرمائی ہے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ کے اندر لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہیں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مدینہ کے اوپر لوگوں نے آ کر حملہ کر دیا ہے۔ تو لوگ اسی کشمکش میں تھے کہ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار اپنی سواری کے اوپر سوار ہے اور لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں نے پورے مدینے کا راؤنڈ لگا لیا ہے، جائزہ لے لیا ہے، کوئی بھی دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا، گھروں میں جائیے اور آرام سے سو جائیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے بڑھ چڑھ کر لوگوں سے یہ پہل کی کہ مدینے کا راؤنڈ لگایا جائے اور حالات کو دیکھا جائے۔ اس لیے لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے اور حکمران کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن انفرادی طور پر لوگ بغیر حکمران کی اجازت کے جہاد کے لیے نہیں جا سکتے۔ جب حکمران اجازت دے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم کشمیر بھی جائیں گے اور باقی ملکوں میں بھی جائیں گے۔ تو حافظ صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے؟ جی، فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اسی طرح کشمیری مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ جسم کے کسی حصے کو بھی کوئی تکلیف یا بیماری پہنچے تو اس تکلیف یا بیماری کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو جب ان کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو یقیناً اس تکلیف کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما قال العبد فی عون الاخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ پاک بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ تو اس وقت جب ہمیں گورنمنٹ اجازت دے گی، ہمارے حکمران، ہمارے آرمی کے چیف ہمیں اجازت دیں گے، اس وقت ہم کشمیر میں جا کر جہاد کریں گے، اس سے قبل نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ ہماری فوج موجود ہے، ہمارے حکمران موجود ہیں، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، ایک بہت ضروری سوال ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، یہاں بے شمار فرقے بن چکے ہیں، ہر کوئی اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، تو ایسی کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو ایک محاذ پر اکٹھے کر سکتی ہے؟ وہ بتائیے کہ ایسی کیا چیز ہے جسے اپنا کر مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مسلمان اب فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ غیر مسلم اٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا چیز مسلمانوں کو اڈوپٹ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایک صف کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر غیر مسلموں کا سامنا کریں؟ کیونکہ جب تک مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور اس کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے رہیں گے۔ یہ ایک میسیج دیں ہمارے ویورز کو کہ وہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کو ایک محاذ پر اکٹھے کر سکتی ہے۔ جی، ان فرقوں کی نشاندہی تو خود نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی رحمت
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो फ़िरका जो जनती है वो मेरे और मेरे असहाब के तरीक़े के ऊपर होगा। तो मेरे अज़ीज़ और मोहतरम भाइयों, मेरा पैगाम वही है कि उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतनी देर तक तुम गुमराह नहीं हो सकते जितनी देर तक अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ नहीं लेते। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ लेंगे तो यकीनन हम फ़िरक़ों से भी निकल सकते हैं और हमारे अंदर इत्तेहाद भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी और कोई भी राह नहीं और कोई भी रास्ता नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बेशुमार अहदीस के अंदर, आपने फरमाया मन अताअनी दाखल जन्ना व मन अस्वानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी पैरवी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने ख़ुद ही जन्नत में जाने से इनकार किया। तो मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर सबसे बुनियादी और मेन वजह फ़िरक़ों की ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाता है। अल्लाह के नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर आपने किसी को काफिर कहा, अगर तो वो काफिर है तो ठीक, वगरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहने वाला खुद ही काफिर हो जाता है। तो इन बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। हमें अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन यानी अहादीस को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। इसी के ऊपर मुसलमानों का इत्तेहाद हो सकता है और इसी के ऊपर मुसलमान जमा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब से हमने आज स्पेशल टाइम लिया था ये जहाद के मौजू पर बात करने के लिए। तो हाफिज़ साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें जहाद से मुतल्लिक बताया, ज़रूरी मालूमात फराहम की। आज की ये वीडियो आपके लिए आई होप बड़ी फ़ायदेमंद होगी। आपको जहाद से मुतल्लिक पता चला होगा। आज की वीडियो में हमने बताया कि जहाद कहते किसे हैं, इसकी किस्में कितनी हैं, जहाद फ़र्ज़ कब होता है और जहाद कौम पर फ़र्ज़ होता है या हुक्मरान पर फ़र्ज़ होता है, हमें फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए क्या करना चाहिए और मुसलमान कैसे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं, इसके बारे में हाफिज़ साहब ने बारी बारी हमें बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।